بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وفي حديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑے ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اعمال ہم عام دنوں میں کرتے ہیں اس کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اسی عمل کو ہم کریں تو اس کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم ایک نفل ادا کریں تو اس کا ثواب ایک نفل کا ملتا ہے، لیکن اگر رمضان میں کوئی نفلی عمل کریں تو اس کا ثواب اللہ کے حکم سے ایک فرض کے برابر ملتا ہے، یعنی جیسے کہ ہم نے فریضہ ادا کیا۔ اسی طریقے سے اگر رمضان میں کوئی فریضہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب اللہ کے حکم سے 70 گنا فرائض تک کا جو اس کا ثواب ملتا ہے، 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑے ہی خیر و برکت کا ہے۔ اس مہینے کے سارے اعمال میں سب سے اہم جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ بندہ اللہ کے لیے رہتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بے انتہا اجر و ثواب رکھ دیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پاک پڑھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے سارے اعمال کا ثواب جو ہے اللہ کے حکم سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک کے دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسا اخلاص ہوگا، جیسی اس میں دھیان ہوگی، جیسا اس میں خلوص ہوگا، اس کے حساب سے ایک نیکی کا ثواب کبھی 10 گنا مل جائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں اضافہ ہوگا اور 700 گنا تک کے ایک نیکی کا ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں روزہ تو روزہ میرے لیے ہے اور انا اجزی بھی، الصوم لی و انا اجزی بھی، لیکن روزے کا ثواب میں ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ثواب کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، کیونکہ بھائی روزہ جو ہے بندہ صرف اللہ کے ڈر سے رکھتا ہے یا اللہ کی محبت میں رکھتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں روزہ رکھ کر کے تو گھر میں جا کے بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو گھر میں بیٹھ کے روزے میں جو ہے پانی بھی پی لیں، کون دیکھنے والا ہے؟ ہمارے بیوی بچے تک نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں پئیں گے، آپ بھی نہیں کھائیں گے، آپ بھی نہیں پئیں گے، کیونکہ آپ کو اللہ سے ڈر ہے۔ آپ کو اپنے دنیا والوں سے ڈر نہیں ہے، آپ کو گھر والوں سے ڈر نہیں ہے، بیوی بچوں کا ڈر نہیں ہے، بیوی بچوں کا جو ہے خیال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خیال ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، تو ہم اور آپ اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے، چاہے دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، ہم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہیں گے۔ تو اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ میرے لیے رہتا ہے، میرے ڈر سے یا میری محبت میں رہتا ہے تو اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ تو بھائیو، اندازہ لگائیں کہ جب اللہ خود دے گا تو کتنا دے گا، اس کی کوئی انتہائی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ حکم الحاکمین ہے۔ ساری دنیا کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری دولت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ دینے پہ آئے گا تو کتنا دے گا، اس کو ہم اور آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بھائیو، بتانا یہی ہے کہ رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کا خیال رکھیں، اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اور سنت کے مطابق جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ویسے ہم اور آپ بھی روزہ کا حق ادا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم کو اس کا پورا اجر دے اور ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اس باب الریان سے وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کہاں ہیں روزے دار، تو روزے دار سب کھڑے ہو جائیں گے، حکم ہوگا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جب تمام روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس گیٹ کو کلوز کر دیا جائے گا۔ تو بھائیو، بتانا یہ ہے کہ اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کریں،
روزے کا پورا پورا حق ادا کریں تاکہ اللہ کا کرم ہو جائے اور ہم سب کو اس باب الریان سے داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو بھائیو، روزے کا ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں جو کہ میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ اللہ نے فرمایا میں خود دوں گا، اور اللہ جب خود دے گا تو آپ کو اس کے حساب کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اے تمام انسان اور جنات، تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم سب مجھ سے اپنی ہر مراد مانگ لو، اور میں تم کو ہر مراد دے بھی دوں تو بھی میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جیسے کسی سمندر میں ایک سوئی کو ڈالا جائے، ایک سوئی کو ڈالا جائے، نکالا جائے تو وہ سوئی میں کتنا پانی آئے گا اور سمندر میں کتنی کمی آئے گی، سمندر کے پانی میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ فرماتے اللہ کہ میں سب کو اس کی ہر مراد دے بھی دوں تو بھی میرے خزانے میں اتنا بھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ تو بھائیو، جب اللہ دیں گے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا دیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے روزے کا پورا پورا حق ادا کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے روزہ کو ایک دم پاک اور پوتر بنا کے رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ ہم کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔